وہی چہرہ مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے آپ کو. ہو سکتا ہے وہی الفاظ بھی ہوں, وہی باتیں ہی ہوں, وہی سارے معاملات ہوں, وہی شرائط ہوں, لیکن برداشت تو کرنا پڑے گا. تو خوش دلی سے برداشت کر لیں گے تو اچھا ہی فائدہ ہو جائے گا مجھے بھی اور آپ کو بھی, اور اگر ویسے برداشت کریں گے تب بھی کوئی بات نہیں, پھر بھی آنا ہے تو کیوں نہ خوش دلی سے برداشت کر لیں آپ. بہرحال میرے پیارے دوستوں بزرگوں, آپ لوگ واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو, آپ تمام حضرات لوگ کو اپنے گھر میں بیٹھنے کے لیے چن لیا. لاکھوں کا مجمع ہے, سینکڑوں افراد ہیں, چاہت بھی کی ہوگی بہت سو نے, لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے جب تک پروانہ نہیں ملتا کوئی کام انسان کا نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ موقع دیا ہے, چناؤ اللہ کی طرف سے ہے, تو اللہ نے جو موقع دیا ہے اس کی قدر کر لیں. ویسے بھی اللہ کی نعمتیں ہم پر بے شمار ہیں میرے محترم. یہ رات کو ہم لوگ سو جاتے ہیں نا, یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے, اور پھر صبح اٹھ جاتے ہیں, یہ اس سے بڑی نعمت ہے. پانی کا پی لینا, نیچے اتر جانا, یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے, اور پھر اس کا باہر نکل جانا, یہ اس سے بڑی نعمت ہے. تو نعمتیں تو اللہ کی بے شمار ہیں. تو انہی نعمتوں میں یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کے اندر آپ کو اور مجھے یہاں بلا لیا. اب اس کی قدر کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. میں جیسے عرض کیا نا کہ دیکھو بھائی, باتیں وہی پرانی ہوں گی, نچھے نہ باتیں کرنی آتی ہیں مجھے, اور نہ میں کوئی بہت بڑا وہ ہوں معاذ قسم کا آدمی. ایسی بس چھوٹی موٹی گپ شپ والی باتیں آپ سے ہوں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے پہلے, بلکہ مجھے زیادہ, میں محتاج ہوں, بات کرنے والا زیادہ محتاج ہے, اور اللہ آپ سب حضرات کو بھی اس کی توفیق مل جائے. تو میرے محترم, اللہ نے جو یہ ہمیں ایک زندگی دی ہے نا, اس کے اندر یہ جو ہمیں اوقات دیے ہیں اللہ رب العزت نے, یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کی قدر کرنا بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. حدیث مبارکہ کے اندر اس کا مفہوم ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اس کا مفہوم ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے, جس کے سلسلے میں انسان بڑے دھوکے میں پڑا ہوا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے اس کو یہ دو چیزیں, دو نعمتیں عطا کی ہیں, اور اس کی وجہ سے انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے, یعنی اس کی قدر نہیں کر رہا, اس کو صحیح استعمال نہیں کر رہا. فرمایا پہلی چیز صحت, وقت کے ساتھ. دوسری چیز فرصت, وقت. یہ صحت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور یہ فرصت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور آج یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس بھرپور طریقے سے ہیں, اور اس کی آسان الفاظوں اور آپ گھنٹوں بیٹھ کر موبائلوں پر بات کر رہے ہوتے ہیں. کام کی بات گھنٹوں میں نہیں ہوتی ہے, ادھر کی باتیں گھنٹوں میں ہوتی. کھڑے روڈ باہر نکلے, مسجد سے باہر نکلے, پونا گھنٹہ گزر گیا, ہوتا ہی نہیں ہوتا. باہر ہی دروازے کے باہر ہی کھڑے, باتیں ہوتی رہتی, پتہ ہی نہیں چلتا. تو وقت ہے ہمارے پاس, لیکن اس کی قدر نہیں. وقت کا استعمال, یہ ابھی جو ہمارا آپ بیٹھے نا, یہ بھی وقت کا ایک حصہ ہے نا. یہ میں اس لیے اس وقت کی اہمیت پر بیان کر رہا ہوں بات, کہ اللہ نے جو ہمیں اس وقت یہ موقع دیا ہے وقت کے ساتھ, اس کو غنیمت سمجھ لیں, ورنہ یہ بھی چلا جائے گا. اور پھر آدمی ہائے افسوس
قرآن کریم کی آیت ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ جب قیامت کے دن انسان جو ہے وہ یہ کہے گا کہ اے کاش میں فلانے کو اپنا دوست نہیں بناتا. یہ وہی شخص کہے گا جس نے اپنا برے دوست کو بنا کر اپنا وقت ضائع کیا تھا، وہی کرے گا. تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمیں بچائے رکھے کہ ہم کل کو ایسا نہ ہو کہ یہ کاش کے اوپر بات کر رہے ہوں. لیکن اگر ہم نے اپنے اس وقت کو، اس کی قدر کر لی اور اس کو سمجھ لیا اور اس کی اہمیت کو سمجھ لیا تو پھر یہ الفاظ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. پھر تو کیا ہوگا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پھر انشاءاللہ یہ اعلان ہوگا انشاءاللہ. رب کی طرف لوٹو نفس اطمینان مطمئنہ کے ساتھ، راضیۃ مرضیہ، اللہ کی رضا کے ساتھ. جی جنت میں داخلے کا اعلان ہو رہا ہوگا انشاءاللہ. لیکن وہ اسی کے لیے جس نے اس وقت کی قدر کی ہوگی، کیونکہ یہ وقت، یہ زندگی کا ہر لمحہ یا تو مجھے جنت کی طرف لے جا رہا ہے یا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے دوسرے راستے کی طرف جا رہا ہے. میں اس کی جتنی اہمیت کے ساتھ اس کو سنبھال کے چلوں گا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی میرے محترم دوستو یہی محنت تھی کہ میرا جو یہ وقت ہے، میری جو یہ زندگی ہے، اس کا مصرف صحیح بن جائے. قولوا لا الہ الا اللہ، کیا تھا؟ یہی تھا نا کہ لا الہ الا اللہ فقط نہیں کہلوانا تھا، اس کے حکم اور اس کے احکامات اور اس کی جو یعنی اس کے ساتھ جو چیزیں ہیں، لوازمات ہیں، اس کے ساتھ پھر کہو، پھر کامیاب ہوگے. ابو جہل نے ایمان کیوں قبول نہیں کیا تھا؟ ابو جہل نے ایمان کیوں قبول نہیں کیا؟ وہ بھی ایمان قبول کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کو معلوم تھا کہ فقط لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا ہے. اس کو معلوم تھا. ہم تو آپ الحمدللہ بہت مطمئن ہو جاتے ہیں نا کہ بس میں تو مسلمان ہوں، بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ الحمدللہ، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، اس کی بھی قدر کرنی ہے. لیکن وہ تو اس کو معلوم تھا کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی صرف اس بات پہ نہیں ماننا کہ لا الہ الا اللہ، اس کی ہر بات پہ مجھے ماننا ہوگا. مجھے سرداری بھی چھوڑنی ہوگی، مجھے چودراہٹ بھی چھوڑنی ہوگی، مجھے اپنی ساری حرکتیں بھی چھوڑنی ہوں گی. اس وجہ سے اس نے ایمان قبول نہیں کیا. ورنہ اس کے لیے اگر اس کو پتا ہوتا ہمارے جیسے مسلمان بننا، وہ تو کہتا آؤ جی پوری قوم پارٹی کو پارٹی لے آؤ، کیا مسئلہ ہے، کیا ٹینشن ہے. صرف اگر اس کو یہ پتا ہوتا، اس کو معلوم تھا، وہ سمجھدار تھا، بے وقوف بھی تھا، جب ایمان نہیں لایا. سرداری نہیں چھوڑی، نشہ نہیں چھوڑا، مستی نہیں چھوڑنی تھی اس کو. آج میرے محترم ہم اور آپ بھی اسی وجہ سے پریشان ہیں اور مسائل کا شکار ہیں کہ دین ہماری زندگیوں کے اندر، ہم اس کو، میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں چاہتے، میں حسن ظن ہی رکھوں گا انشاءاللہ، ہم سب چاہتے ہیں، لیکن ہمارے آگے آڑے ہمارا نفس، شیطان، یہ دونوں چیزیں آڑے آ کر ہمیں اس چیز سے روکتی ہیں. ہم ایمان والے کا تو میں نے عرض کیا نا کہ وقت، یہ دنیا کو تو اس کو آخرت بنانے کے لیے دیا گیا ہے. ساری یہ زندگی، سارا وقت جو دیا گیا ہے، جو آخرت بنا رہا ہے وہ اس کی وقت کی سمجھ لو قدر کر رہا ہے، اپنی زندگی کی قدر کر رہا ہے. جو آخرت نہیں بنا رہا وہ نقصان میں ہے. یہ دنیا ہمیں، یہ وقت ہمیں آخرت بنانے کے لیے دیا گیا. ہم کیا کہتے ہیں جی وقت پاس ہی نہیں ہو رہا، اس کے لیے الٹے سیدھے کاموں میں لگے. ہمیں وقت گزارنے کے لیے نہیں بھیجا دنیا میں بھائی، وقت بنانے کے لیے بھیجا ہے دنیا کے اندر. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یعنی اس جگہ جتنا جو کچھ بولو گے، ہل چلا لو، تھوڑا سا، تھوڑی محنت کر لو، تھوڑی سی کوشش کر لو، تھوڑے نوافل، تھوڑا دعاؤں، تھوڑے سے اللہ سے جو تھوڑی سی مشقت برداشت کر لو، جیسے کھیتی باڑی کرنے والے کو مشقت برداشت کرنی ہے. آخرت کے اندر سب کچھ تمہارے لیے ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، سب کچھ تمہارے لیے ہوگا، جو چاہو گے، جیسا چاہو گے. لیکن
اس جگہ جو کھیتی کرنی ہے وہ اس ترتیب سے کر لو بھائی، اپنے وقت کی قدر کر لو۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اس کی قدر کر لو۔ کیوں؟ جوان خون مضبوط ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، صلاحیتیں ہوتی ہیں، عزم ہوتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے آدمی۔ اسی لیے تو جوانی کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ بڑھاپے میں تو سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن جوانی اسی لیے کہا حدیث میں، جوانی کو تم بڑھاپے سے پہلے اس کو غنیمت جان لو۔ جو عمل کر سکتے ہو جوانی میں، بڑھاپے میں کرنا چاہو گے بھی تو نہیں ہوں گے، کرنا چاہیں گے بھی تو نہیں ہو سکتا۔ عوارضات ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، تکالیفیں ہوتی ہیں، مشقتیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جوانی کے اندر اللہ نے جو ہمیں دیے، فرمایا اس کی قدر کر لو، یعنی اس کو عبادات کے اندر، اس کو اللہ رب العزت سے تعلق کے اندر لگا لو۔ اور یہ دوسری روایت میں فرمایا کہ جو شخص جوانی کے اندر اپنی صحت کے اندر اللہ رب العزت سے تعلق کو جوڑ لیتا ہے اور اللہ رب العزت کی جو اوامر ہیں اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے، تو بڑھاپے کے اندر اگر وہ ان اوامر کو نہیں کر رہا ہوتا، اللہ رب العزت پورا کا پورا اجر اس کے لیے لکھ رہا ہوتا ہے۔ ارے اللہ کیا، تو میرے دوستو فروانی محبتیں دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم لینے والے نہیں ہیں، ہم لیتے نہیں ہیں۔ اللہ تو دینے کے لیے بیٹھا ہے ہمارے لیے میرے دوستو۔ اللہ سے تعلق جوڑ کے تو دیکھیں، دنیا والے میں کسی دنیا کے عہدیدار سے تعلق جڑ جاتا ہے تو مونچھوں کا تاؤ بڑا ہو جاتا ہے، مونچھیں تاؤ شروع ہو جاتی ہے، میرا فلانے سے تعلق ہے، دیکھ لوں گا کوئی کر کے دکھائے، کچھ یوں کر کے دکھائے۔ سب عارضی ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ بھی وقت پہ دم لگا کے بھاگ جاتے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنی جان خود بچا رہے ہوتے ہیں۔ پھر کرپشن کا جب آتا ہے نا مسئلہ آتا ہے، کرپشن کی جب آپ نے دیکھا ہوگا، جس پر آدمی اکڑ رہا ہوتا ہے، جس پر سارے کام کر رہا ہوتا ہے، جب کرپشن کا مسئلہ آتا ہے سب بھاگتے پھر رہے ہوتے ہیں، سب کہ اپنی جان بچانی ہوتی ہے، تو وہ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا۔ لیکن اللہ رب العزت سے جب آدمی کا تعلق جڑ جاتا ہے میرے دوستوں، تو اللہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، ہر جگہ میرے دوستو اللہ رب العزت کا ساتھ ہوگا، ہر جگہ اللہ رب العزت سے تعلق، جب آدمی کا تعلق جڑ جاتا ہے اللہ سے۔ اور تعلق جوڑنے کا مطلب ہرگز یہ آپ سے نہیں ہے کہ بھائی ایک ٹانگ پہ کھڑا کر کے ریاضت کروانی ہے آپ کو، یا قبرستان میں ایک جگہ جو ہے وہ 2 گھنٹے کھڑا ہونا ہے آپ کو ریاضت کرنے کے لیے۔ اپنے جو اللہ رب العزت کی طرف سے دیے ہوئے جو احکامات ہیں، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہوں، دنیا کے معمولات ہیں، اس کو، اور جو آخرت کے اعتبار سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکامات دیے، نماز، روزہ، فرائض، جو اللہ کی طرف سے احکامات ہیں، ہم ان احکامات کو، یعنی گویا کہ دنیا کا کام بھی کر رہے ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر ہمارا کام ہو رہا ہے تو وہ دنیا بھی عبادت بن رہی ہے۔ یعنی ہم کھا رہے ہیں وہ بھی عبادت، ہم سو رہے ہیں وہ بھی عبادت، ہم پہن رہے ہیں وہ بھی عبادت، ہم گھومنے جا رہے ہیں وہ بھی عبادت۔ یہ ہے، اس کا نام ہی، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام اللہ سے تعلق ہے، اسی کا نام عبادات ہے، اور الگ سے کوئی چیز نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے احکامات جو مل رہے ہوتے ہیں، یہ اعتکاف ہے یا دیگر چیزیں، روزہ ہیں، یہ تو ایک وقت کے ساتھ ہیں، باقی پورا سال تو ہمارے لیے اللہ رب العزت راستے کھولے ہیں۔ تو ہم اگر اس وقت کے قدر کر لیں گے نا، یہ جو ہمیں ابھی بیٹھنے کا جو موقع ملا ہے نا میرے دوستو، یہی سیکھنے کا موقع ملا ہے، یہ سیکھنے سکھانے کا ہمیں اس وقت اللہ نے موقع دیا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ساتھیوں کہ بھائی اس وقت اگر قرآن نہیں پڑھا ہوا، قرآن سیکھ لو، اس وقت موقع ہے۔ نماز روزے کے مسائل اگر چھوٹے چھوٹے آپ کو نہیں سیکھ لے، سیکھ لو، اس وقت موقع ہے، سیکھ رہے ہیں ہم، تاکہ اس وقت جو آپ سیکھ کر جب اپنی عملی زندگی کے اندر جب باہر نکلیں گے، ابھی تو 10 دن ہیں آپ مسجد کے ماحول کے اندر ہیں، تو یہ ماحول سے نکل کر جب آپ باہر دوسرے ماحول میں جائیں گے تو وہاں بھی آپ کا دل بنا ہوا ہو، وہاں بھی آپ کو اعمال کا شوق آپ کے اندر اتنا پیدا ہو کہ اگر بس میں بھی ہوں گے تو آپ اتر کر جماعت کی نماز پڑھنے کے لیے اتریں گے، جماعت کی نماز پڑھیں گے، پھر اگلی بس میں سفر ہو کرے گا۔ یہ ہے ایمان کی مضبوطی۔ پھر آدمی کا جب ہوتا ہے نا، پھر یہ کام بھی کرنا ہے، اس کے لیے آسان ہوتا ہے، ورنہ ہم تو کہتے ہیں گھر جا کے پڑھ لیں گے، دیکھے جائے گا، قضا بھی ہو جائے گی تو کیا ہوا، وہ تو سب کچھ جاتا ہے بھائی۔ لیکن پھر اس وقت کی قدر کے ساتھ عمل کرتا ہے نا،
تو پھر اس کا فوائد بھی حاصل کرتا ہے آدمی. تو پہلی چیز کیا بتائی کہ جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپے سے پہلے. صحت کو غنیمت جان لو بیماری سے پہلے. اللہ نے صحت دی ہے, تندرستی دی ہے, اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے کسی موذی مرض میں نہیں رکھا, ہر چیز, ہر اعضاء درست ہیں, ہر اعضاء مضبوط ہیں, سارے کام کر رہے ہیں, کوئی بیماری نہیں. آدمی اس میں آدمی عبادت کر, آدمی اپنے اندر تعلق اللہ مع اللہ بڑھائے, اس کے اندر صحت ہے. وہی بات ہے, پہ بیماری آ جائے گی, عوارضات آ جائیں گے, تو پھر آدمی مسجد میں آنے کے لیے بھی پریشان ہوگا. تو اس صحت کو قدر کر لو. تیسری فرمایا کہ مال کو غنیمت جان لو فقر و فاقہ سے پہلے. اللہ نے جو کچھ ہمیں مال دیا ہے میرے دوستوں, جس حیثیت سے بھی, جس کو بھی دیا ہے, یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ رب العزت قرآن میں فرمائیں گے جس کو چاہے پھیلا کے دیا, جس کو چاہے. کیونکہ بعض اوقات اللہ رب العزت کو ہمیں تو نہیں معلوم نا, اللہ کو معلوم ہے کہ میں اس کو اگر دے دوں گا تو پریشان, یہ نقصان میں اٹھائے گا, اللہ جانتا ہے. ہماری مثال تو اس بچے کی سی ہے کہ بچے کو ماں باپ چھری نہیں دیتے ہیں, حالانکہ اس کو بچے کو تو کیا, وہ تو اٹھا رہا ہے, چھین رہا ہے چھری, لیکن ماں باپ چھری نہیں اٹھانے دیتے, اس لیے کہ پتہ ہے کہ یہ نقصان نہ پہنچا لے اپنا. تو اللہ رب العزت, ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے عیال ہیں, اللہ کو معلوم ہے کہ اس کو کیا چیز دینی ہے, کیا چیز نہیں دینی. اس لیے کبھی شکوہ نہ لائے کرو کسی بات پہ بھی, اللہ کی بات میں کبھی شکوہ نہیں, ملے گا کچھ بھی نہیں, شکوے سے ملے گا کچھ نہیں, اور تکالیف بڑھ جائیں گی. اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے, اللہ تم, ہم کمزور ہیں, اللہ تو ہمیں اس سے ہمیں محفوظ رکھ لے. شکوہ نہیں, اللہ سے بلکہ معافی مانگے تو اللہ اس کو دور بھی کر دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جو مال دیا, اور پھر یہ مال میرے بھائی اس کا بھی سوال ہوگا, اس کا بھی سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا, کہاں کمایا اور کہاں خرچ کیا, کیسے کمایا, حلال کمایا, حرام کمایا, آنکھیں بند منہ کھلا ہوا تھا, یا منہ بند آنکھیں کھلی ہوئی تھی. ہمارے تو آج کل آنکھیں بند ہیں, منہ کھلا ہوا, آنے دو, حل من مزید, کہیں سے بھی آ رہا ہے, آنے دو. آسان نہ سمجھو میرے بھائی, تھوڑی سی مستی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد ساری ہوا نکل جاتی ہے, پھر پتہ چلتا ہے. اور ناجائز اور حرام کا مال آیا ہوا نا, وہ حرام طریقے سے جلدی چلا جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. محنت سے کمایا ہوا مال محنت سے جاتا ہے, اور غلط کمایا ہوا مال غلط طریقے سے چلا جاتا ہے. یہ اصول یاد رکھ لیے. تو مال کہاں کمایا, تو مال کی قدر کرنے کو تھانوی صاحب اللہ نے اس پر ایک بڑا عبرتناک واقعہ لکھا ہے. فرمانے لگے کہ ڈھاکہ کے اندر ایک نواب صاحب تھے. ناقدری کی بتا رہا ہوں, مال کی جب آدمی ناقدری کرتا ہے نا, حرام جگہوں پہ لگاتا ہے, غلط جگہوں پہ خرچ کرتا ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا ناجائز امور میں خرچ ہو رہے ہیں اس کے. اب میں ایک لفظ اور استعمال کروں گا تو آپ لوگوں کے مفتی صاحب فتویٰ بھی مار رہے ہیں, یہ جو فالتو قسم کی ہماری ہر وقت ہوٹلنگ ہوتی رہتی ہے, سب پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. خوب عیاشیاں چل رہی ہیں, ہر ہفتے جو ہے وہ مزے آ رہے ہیں, عیاشیاں ہو رہی ہیں, پتہ ہی نہیں کہ وہ بنانے والے کی کیا اعمال ہیں, کیا زندگی ہے, پاک ہے ناپاک ہے, وہ جو اس کے لوازمات ہیں, جو اس کی گندگی ہے, جو اس کے بیچارہ پکا رہا ہے, کھلا رہا ہے, وہ ہمارے پیٹوں میں جا رہا ہے, اور ہمیں پتہ ہی نہیں. نہ اعمال کا شوق پیدا ہو رہا ہے, بدعمالی کا شوق, یوں ہی تو سب سے بدعمالی کا شوق پیدا ہو رہا ہے ان چیزوں کی وجہ سے. ہم سوچتے نہیں ہیں کہ مولوی صاحب کہاں کی باتیں کر رہا ہو تم. ہمارے بزرگوں کا یہ معمول تھا, میں آپ کو شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں, کہ جب کوئی زیادہ ذکر و اذکار کے اندر بہت زیادہ اوپر چلا جاتا تھا نا, یعنی اکثر کر لیا, اتنا کر لیا کرتا تھا کہ اس کا بدہضمی ہو جاتی تھی, اور وہ یعنی کچھ خشک ہو جاتا تھا دماغ, یا بہت زیادہ اس پہ یعنی ایک حال سا آ جاتا تھا, تو ہمارے حضرات فرمایا کرتے اس کو ذرا ایک وقت ہوٹل کا کھانا کھلا کے لے آؤں. سچ بتا رہا ہوں میں آپ کو, مزاح نہیں کر رہا ہوں. اس کو ایک وقت کا ہوٹل کا کھانا کھلا دو, تاکہ تھوڑے سے جو باہر کے جو غلط اثرات ہیں نا وہ تھوڑے اس کے جائیں گے, تو وہ جو ایک دم حال آ گیا نا اس کے الٹا سیدھا, تھوڑے سے ذرا اعتدال پہ آ جائے گا. حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو, مزاح نہیں کر رہا. اب آپ سمجھ لو, وہ تو تھوڑا سا ایک وقت کا کھلا کے اس کو اس پہ لے کر آ رہے ہیں لیول سیٹ کرنے کے لیے, اور ہم ہر ہفتے اگر اس چیز میں لگے ہوئے تو بتاؤ ہمارا لیول تو
گرا نہیں ہوگا, ختم ہو چکا ہے. ہمارا لیول تو ختم ہو چکا ہے اس چیز سے, ہم نہیں سمجھ رہے ان چیزوں کی طرف. مال آ رہا ہے, پڑھ رہا نہیں. یہی تو ہے کہ کمانے والا خرچ کر رہا الحمدللہ. پھر 15,000 کے لیے کہاں منہ مارتا ہے, مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. 1 لاکھ والا 1.5 لاکھ خرچ کر رہا ہے, اور پھر اس پورے نہ ہونے کی وجہ سے پھر دوسرے کا ہاتھ پاؤں منہ مارتا ہے ناجائز امور میں, تو وہ بھی جاتا ہے. پھر رشوتیں, ایسے تھوڑی ہے رشوتوں کا بازار ایسے تھوڑی گرم ہو گیا میرے بھائی, ایسے تھوڑی معاملہ ہو گیا. پہلے تو چھپ کے ہوتا تھا, اب دھڑلے سے ہوتا ہے. وہ بے باکی اسی حرام کام کی حرمت ختم ہوتی چلی گئی دلوں کے اندر, ان سب شیطانی امور کی وجہ سے. میں اسی وقت کی بات کر رہا ہوں بھائی صاحب. آپ یہ نہ کہو یار آپ یہ 1400 سال پرانی باتیں ساری کر رہے ہو مولوی صاحب, کون سی, اب تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. سب کچھ ہو سکتا ہے اگر میں چاہوں تو. اور بھائی میں کیا چاہوں, حضرت ڈاکٹر صاحب مدہ ذلہ العالی اگر کسی کو بول دے کہ خبردار جو یہ چیز تم نے کھائی, اگر کھاؤ گے تو حساب کتاب تمہارا الٹا ہو جائے گا, حضرت والا چھوڑتے ہی نہیں چھوڑتے اس چیز کو. بولو بھائی کہ خبردار. ایسے میں ساتھیوں لوگوں جانتا ہوں جن کے پیٹ میں اگر 1 لقمہ گندم کا چلا جائے, ایسی بیماری ہے ان کو, 1 لقمہ گندم کا. ہم تو گندم کھا رہے ہیں, مزے سے عیش کر رہے ہیں, روٹیاں چڑھا رہے ہیں. 1 لقمہ گندم کا چلا جائے تو ان کے نظام یعنی تباہی ہو جائے اور موت کا وقت قریب آ جائے. 1 لقمہ گندم, ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. اب بتاؤ, بکواس کر رہے ڈاکٹر, ایسی کی تیسی اس کی, کھاؤں گا میں تو. بتائیے کیا ہوگا, انشاءاللہ قبرستان آباد ہوں گے, کوئی بات نہیں. بس یہی چیز ہے. تو جب بند کرنے کے وقت آ رہا ہے, وہ کر رہا ہے بند, تو ہم رک رہے ہیں نہیں رک رہے, تو سمجھ لو یہ بھی اللہ کا حکم ہے. اس کو اپنے مال کو اس کی قدر کرو بھائی. میں اکثر ساتھ ہوں تو جاؤ جاؤ بیچارے, لائن لگی ہوئی ہوتی ہے ہمارے بھائی برادران کی روٹیوں کے اوپر روزانہ, لمبی لمبی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے. گھر میں پکانے کا سسٹم ہی ختم ہے. کہیں بریانی کی لائن پہ لگی ہوئی ہوتی ہے بیچارہ, کبھی روٹیوں کی لائن پہ لگا ہوا ہوتا ہے, کبھی ہوٹلنگ پہ اس دوسرے ریسٹورینٹوں کے اوپر لگے ہوئے بیٹھا ہوتا ہے, کرسیوں پہ بیٹھنے کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے. میں نے تو یہاں تک سنا ہے, واللہ عالم, اللہ بچا کے ہی رکھے, کہ اس پہ لائن لگی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ ہٹے تو ہم بھاگیں. کون سی کتاب میں لکھا ہے بھائی؟ پھر کیوں کہتے ہو کہ پریشانی ہے, پھر کیوں کہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے ہمارے پہ مسائل آ رہے ہیں, پھر شکوے بھی ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا ہے میرے بھائی, ہمیں آپ کو موقع ہے, اس کو سنبھال لو, اس کو صحیح طرح خرچ کرو. صحیح طرح تو الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ, حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ خرچ میں میان روی آدھی معیشت ہے. معاذ اللہ جھوٹی تو نہیں ہو سکتی نا. خرچ میں میان روی, آہستہ آہستہ طریقے سے اس کو خرچ کرو تاکہ دوسروں سے مانگنے کی پھر نوبت نہ آئے. آدھی معیشت ہے آپ کا خود گھر کا. تو حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ڈھاکہ کے نواب صاحب تھے, اور نواب تھے, مال بھی اللہ نے دیا تھا, بہت پیسہ تھا, اولاد میں غریب تھے, 1 بیٹا 1 بیٹی تھا صرف. صحیح ہے نا. تو مال جب ہوتا ہے اور اس کی قدر نہیں آتی ہے نا آدمی کو, تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. انتقال ہو گیا, ظاہر مال تو بیٹا بیٹی کے حصے میں, تو کیونکہ وراثت کا مال تھا, پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے کیسے. تو ایک مرتبہ ماچس کی تیلی جلا رہے تھے نواب صاحب کے بیٹے. تو آپ نے دیکھا ہوگا ماچس کی تیلی جب جلتی ہے تو اس کا دھواں اٹھتا ہے, اور ایک عجیب سا اس کا ناک پہ چلا جائے تو ایک عجیب سی اس کی کیفیت ہوتی ہے. ماچس کی تیلی جلائیں اور اس کو بجھائیں, جو بجھ جاتی ہے تو اس کا دھواں نکلتا ہے, وہ دھواں ناک میں جاتا ہے تو عجیب سی ایک ٹیسٹ سا ہوتا ہے, مطلب عجیب سا لگتا ہے آدمی کا. حضرت والا کو, ان کے بیٹے کو یہ ٹیسٹ پسند آ گیا. فیکٹریوں سے ماچس کی ڈبیاں منگوا کے جلا کے اس کا دھواں سونگتے رہے, اور آدھا مال خرچ کر دیا. قدر نہیں کی نا, تو پھر ایسا جاتا ہے. بیٹی صاحبہ کو بازار ایک دن گئی, تو بازار میں جب کپڑا کاٹنے والا ہوتا ہے, جب ہلکی سی کینچی مار کے وہ کپڑے کاٹنے والے ایسے ہوتے ہیں, ساٹن واٹن ہے دوسرے, اس کے اندر سوتی کپڑا, سب کے اندر آواز سے ایک نکلتی ہے. ایک دن بازار گئی, یہ آواز اتنی پیاری لگی کہ گھر میں تھان کے تھان منگوا کر صرف اس کو کاٹتی تھی اور آواز سنتی تھی. یہ نشہ لگ گیا.
یہ جب ناقدری ہوتی ہے نا تو پھر ایسے جاتا ہے مال، اور آدھا مال انہوں نے ضائع کر دیا. لکھا ہے تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے کہ وہ بازار بیگم بازار سے مشہور تھا کہ جس بیگم بازار میں وہ شاپنگ کرنے جاتی تھیں اسی بیگم بازار میں ان دونوں جو پیالہ لے کر فقیروں کی طرح بھیک مانگتے ہوئے دیکھا گیا. یہ ہے مال کی حدیث میں کیا فرمایا؟ قدر کر لو فقر و فاقہ سے پہلے. اور آج ہمارے معاشرے میں بے شمار ایسی پارٹیاں ہیں، ایک نہیں ہے، سب دیوالیہ ہو گیا، فلانیاں ہو گیا، یوں ختم ہو گیا. یہ ایسے نہیں ہوتا دیوالیہ شیوالیہ، یہ ان حرکتوں کی وجہ سے دیوالیہ ہوتا ہے. یہ دوسروں کا مال ضبط کر کے ہڑپ کر کے جو کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ سارے معاملے ہوتے ہیں، یا ناجائز امور سے لے کر اس کو ناجائز طریقے فرض کر رہا ہوتا ہے، اس کو دیوالیہ ہوتا ہے. جب آمد اور جامد کو آدمی چیک اینڈ بیلنس نہیں کر رہا ہوتا ہے نا تو پھر یہی معاملات ہوتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ قدر کر لو مال کا، اللہ نے جو دیا ہے اس کو فقر و فاقہ سے پہلے قدر کرو. فرصت کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جانو. بہت سارے لمحات آتے ہیں ہمارے فرصت کے، میں آپ کو بتاؤں بہت سارے لمحات آتے نہیں ہوتے، لیکن لمحات پیکج کروا کر برابر کر دیتے ہیں. ہوتا ہی نہیں ہوتا بھائی. ساری ساری رات یقین کرو گزار دیتے ہیں، ساری ساری رات، رمضان ہو یا غیر رمضان، اور پھر سارا سارا دن سو رہے ہوتے ہیں. پہلی بھی بدفطرتی ہوئی، دوسری بھی بدفطرتی ہوئی. اللہ نے رات آرام کے لیے بنایا، دن کام کے لیے بنایا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. نہ رات کام میں لائے نہ دن کام میں لائے. نتیجہ ہمارا آپ دیکھ لیں. معیشت ایسے نہیں بیٹھتی ہے، ہماری آپ کی حرکتوں کی وجہ سے معیشت بیٹھتی ہے بھائی صاحب. ہم اور آپ جب فطرت کے خلاف کام کریں گے تو پھر یہی ہوتا ہے. رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے بھائی، آرام کرو. دن اللہ نے کام کے لیے بنایا ہے، کام کرو. تو فرصت کے لمحات اللہ نے جو دیے اس کی غنیمت جانو. اس میں فرصت بھی ہوگی. جب آدمی فطرت کے طریقے پر کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے پھر، یعنی میں الفاظ اگر میں کہوں، اپنا نظام الاوقات بناؤ. انگریزی میں اسے بولے شیڈول بناؤ اپنا زندگی گزارنے کا. نظام الاوقات بناؤ، صبح یہ، دوپہر یہ، شام یہ، رات یہ. یقین کرو فرصت بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، اللہ اللہ کا موقع بھی ملے گا، کام بھی ملے گا، کام بھی ملے گا، ہر چیز ملے گی. نظام الاوقات بنائے. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں شروع سے کہ وقت کی قدر کر لو. اور وقت کی قدر، اوقات کو جب بناؤ گے تو وقت کی قدر ہوگی نا. صبح یہ کرنا ہے، دوپہر یہ کرنا ہے، شام کو مجھے اس طرح یہ کام کرنے ہیں، اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ عبادات کا وقت ہے، یہ میرے گھر کا وقت ہے، یہ مسجد کا وقت ہے، یہ مدرسے کا وقت ہے، یہ فلانی جگہ کا وقت ہے. یہ وقت بناؤ بھائی. جب یہ وقت بنیں گے تو پھر وقت کی قدر ہوگی تو بنیں گے. بات ساری یہی ہے. وہی بات گھوم کر آ گئی. فرصت کے لمحات جب ہی ملیں گے نا، جب اس فرصت کے لمحات کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں کام کے وقت کے اندر، پھر سوچ رہے ہوتے ہیں یار فرصت ہی نہیں ہے. ٹائم کہاں ہوگا پھر. اور اخیر میں فرمایا کہ زندگی کی قدر کر لو موت سے پہلے. ساری بات کا خلاصہ، موت کی کس سے یاری ہے، آج اس کی کل ہماری باری ہے بھائی. کسی کو بھی نہیں معلوم کل کیا ہونے والا ہے، کسی کو بھی نہیں معلوم ہے. اس کی قدر کر لو. اور لمحہ یہ نہیں معلوم کہ کل ہو جائے گا یا پرسوں ہو جائے گا، کچھ نہیں معلوم. اپنی زندگی کو ایسے بناؤ کہ واقعتاً، حضرت تھانوی صاحب اللہ کے بارے میں آتا ہے نا، فرمایا کہ اگر مجھے کل یہ پتہ چل جائے کہ میری موت کا وقت ہے تب بھی میرے نظام الاوقات کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا. سبحان اللہ. سوچو میرے بھائی، یعنی ایک نظام زندگی بنائی ہوئی ہے، اپنی زندگی کا ترتیب بنی ہوئی ہے. اللہ رب العزت بلا لے. ہمارے اکابرین تو اللہ سے مطلب ہر وقت تیار بیٹھے ہوتے، نہیں مانگ رہے ہوتے، ہر وقت اللہ تیرا بلاوا آئے گا، تیار ہیں ہم. تو اپنی زندگی کو اس انداز سے بنایا ہے. باتیں تھوڑی گاڑی گاڑی ہیں لیکن میرے بھائی اگر ہضم ہو جائیں، ہو سکتی ہیں. میدا آپ کا، میں نے عرض کیا نا کہ
بہت ساری باتوں کو ہم ہضم کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے کام، لیکن جبرن کر رہے ہوتے ہیں، فورس کی سختی کی بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں، کسی اور بنیاد پہ سختی پہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ معدہ اس قابل ہے، ہم کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس معدے کو صحیح طریقے پہ صحیح چیز دیتے رہیں گے تو وہ معدہ سسٹم سے ہضم ہوتے رہے. تو یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ کوئی فرشتوں کی مخلوق بیٹھی ہوئی ہے یا فرشتوں کی مخلوق کے لیے ساری باتیں میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ جتنے احکامات میں بتا رہا ہوں یہ سب اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں بیان کیے. اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیا کہ آدمی اتنی وسعت، جتنی طاقت اللہ نے دی ہے اتنی اس کے ساتھ اللہ نے احکامات بھی اسی حساب سے دی ہر ایک کو. کسی پر کوئی بوجھ نہیں بن سکتا، کوئی عبادت کا بوجھ کسی پر نہیں ہو سکتا. عبادت کا بوجھ اس کی سستی کی وجہ سے تو ہوگا، لیکن عبادت کا بوجھ ویسے نہیں ہوگا. اللہ نے اس کو عبادت کا موقع دیا ہے، وہ کر سکتا ہے. اللہ نے بنائی ہے عبادت، اس کے لیے بن سکتی ہے، یعنی وہ کر سکتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی، میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، اللہ نے یہ ہمیں موقع دیا، بہت اس کی قدر کرو، جتنی قدر کر سکتے ہو. سیکھو، پڑھنا پڑھانا رکھو، اعمال کا شوق پیدا کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو، اپنی پرانی نمازوں کو جو ہے اس کو کرو، اپنے پرانی جو چیزیں اس پر توبہ استغفار کرو، ندامت کے دو آنسو بہاؤ، راتوں کو اٹھو، دن میں مانگو. اللہ نے یہ اس وقت آپ کو، اعتکاف کا مطلب ہی یہی ہے نا، ٹھہرنا مسجد کے اندر، اللہ کے لیے اپنے آپ کو ٹھہرا لینا، وقف کر دینا. تو ہم تو بیٹھے اسی لیے، تو اپنے ان سارے امور کو چھوڑ کر جب بیٹھے ہیں، ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں اپنی خواہشات کو، تو یہاں پر اس کو اپنے والے وقت کو قدر کریں، اس کو اس طریقے پر جو گزاریں جس طریقے سے گزارنے کا حق ہے. ایک میرے خیال سے شیڈول بھی آپ لوگ کا نظام الاوقات جو اسی لیے کہا نا بنایا ہوگا میرے خیال سے. اعتکاف ہر جگہ، ہر مسجد میں تقریباً کم و بیش بنتا ہی ہے. وہ یہ اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ ہم اس وقت کی قدر کریں، اس وقت کے اندر اس چیز کو کریں گے تو انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے. صف اول کے نمازی کا اہتمام کا اللہ موقع مل رہا ہے اس وقت. تو میں ہمیشہ ساتھیوں کہتا ہوں نا بھائی 60-70 تو ہوں گے نا، اس صف کے اندر 72 افراد آتے ہیں اس ایک صف کے اندر. پہلی صف میں آپ کے علاوہ کوئی نظر ہی نہ آئے نا، ایسا جذبہ ہو سب کا، سارے نظر آ رہے ہوں پہلی صف میں. ہاں پھر کوئی بڑا آ جائے تو آپ پیچھے اس کو دے دیں جگہ، تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا. لیکن ہو آپ لوگ صف اول میں اہتمام آپ کا ہو. اذان ہوتے سب سے پہلے معتکفین ہو، یہ نہ ہو کہ معتکف مسبوق ہو. یہ تو انتہائی اتنے افسوس کی بات ہوگی کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ مسجد میں ہوتا ہوا مسبوق ہو آدمی معتکف. انا للہ، بہت سوچنے پر ہے، سوچ پر ہے بات. نہیں تو کیا ہوا مولے، کیا ہوا، کیا فرق پڑتا ہے، نماز بھی نکل گئی تو کیا فرق پڑتا ہے. اور معتکف ہو اور تراویح جو ہے وہ نہیں پڑھ رہا ہو، اللہ اکبر، کتنی عجیب بات ہے. معتکف ہو اور میں تو کہتا ہوں کم سے کم اس 10 دن کے اندر ایک قرآن تو ختم کر لے، کم سے کم کہہ رہا ہوں میں، کم سے کم. وہ نہ کرے بڑی عجیب بات ہے. اس لیے اور کام کیا ہے بھائی؟ سیکھنے سکھانے کا عمل. میں نے سر قرآن کو سیکھے، نمازوں کو سیکھے، دعاؤں کو سیکھے. یہ موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو اس لیے اس کی قدر کر لیں. اور ان امور کو جو چیزیں ناقدری کی طرف لے کے جاتی ہیں ان امور سے اپنے آپ کو بچائیے. یہ جو 10 دن جیے ہیں، یہ جو جن سے ناقدری کی بو آ رہی ہو، یا جو ایک آدمی کے جو بننے کے ٹائم ہے اس کو نہ بن رہا ہو، تو اس سے بچنے کی کوشش کریں. آپ کو جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں بھائی یہ کر لو، آپ کر لو، یہ نہ کرو نہ کرو. اس سے یہ صفت بھی پیدا ہوگی کہ ماننے کا مادہ آدمی کے اندر پیدا ہوگا. پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب مانے گا تو اللہ کے جو بڑے بڑے احکامات ہیں اس کو ماننا بھی پھر آسان ہوگا. جب یہ طبیعت یہاں نہیں بنے گی تو وہاں بھی نہیں بنے گی، پھر دوسرے امور پہ بھی نہیں بنے گی. تو اس لیے راتوں کو اٹھیں، اللہ سے مانگیں. 10-15 منٹ 20 منٹ پہلے اٹھ جائیں سحری سے. میں نے ایسے کہتا ہوں بھائی کوئی کام نہیں، سو جاؤ، آخری درجے سو جاؤ. گپ شپ مارنا، رات کو جاگنا کوئی اعتکاف کا حصہ نہیں. سن لیجیے اچھی طریقے سے، کوئی لازم و ضروری نہیں ہے کہ کوئی معتکف اگر سو گیا تو کوئی اس کو یہ کوئی تانے پڑیں گے اسے، یا کوئی مسئلے کی بات ہے. وقت ضائع نہ کرو بھائی، جب تک جاگ سکتے ہو جاگو، پھر سو جاؤ. یہ بھی عبادت میں شامل ہوگا. اس لایانی اور فضولیات سے تو اپنے آپ کو بچانا ذمہ داری ہے نا ہماری. تو اس لیے ان چیزوں کی قدر کرو، ان دونوں کی حیثیت کو دیکھو، سمجھو. انشاءاللہ جب آپ کو تھوڑا سا یہ چیز محسوس ہوگی، پھر آپ خود محسوس کریں گے کہ ہاں واقعتاً ہمارا یہ بیٹھنا فائدے سے خالی نہیں، ہمارا یہ بیٹھنا فائدے سے خالی نہیں ہوگا.
ورنہ تو پھر وہی بات ہے کہ جیسے دیگر وقت گزر رہا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں عمر تمام ہوتی ہے، تو پھر تو ہو جائے گی، وہ وقت گزر جائے گا. لیکن بڑی خطرے کی بات ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ آخرت حسرت کی جگہ نہیں، آخرت حسرت کی جگہ نہیں ہے، لیکن آدمی بجز اس گھڑی کے حسرت کرے گا آدمی کہ جو گھڑی اس نے اللہ کی یاد میں نہیں گزاری، اس گھڑی پر حسرت کرے گا کل قیامت کے. اب آپ سوچ لیں بھائی، کتنا اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے، کتنا اپنے آپ کو اللہ کے آگے قریب کرنا ہے.